الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکی کی پیدائش پر افسوس کرنا۔ عموماً انسانوں نے ہمیشہ صنف نازک پر ظلم کیا ہے۔ یہودیوں نے عورت کو گناہ کی ماں، بدی کی جڑ قرار دیا تو عیسائیوں نے اسے انسان تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیا اور عورت کو انسان نما ایک چڑیل قرار دیا۔ ہندو مت میں لڑکی کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ شادی کے بعد بدقسمتی سے اگر اس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے تو اسے دو راہوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ باقی نہیں رہ جاتا۔ نمبر 1، وہ اپنے لیے موت سے بدتر زندگی کا انتخاب کر لے۔ نمبر 2، شوہر کی چتا آگ کے ڈیر ہی میں زندہ جل کر راکھ کا ڈیر ہو جائے۔ عربوں میں بچی کی پیدائش کو ذلت سمجھا جاتا تھا اور جس کی گھر لڑکی پیدا ہوتی وہ لوگوں سے نظریں بچاتا پھرتا، جیسا کہ سورہ نحل آیات نمبر 58-59 سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ نومولود بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، جیسا کہ سورہ تکویر آیات نمبر 8-9 سے پتہ چل رہا ہے۔ ایسے زمانے اور ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو پالنے پوسنے اور ان کی اچھی تربیت پر جنت کی خوشخبری سنا دی۔ جس نے 2 بچیوں کی ان کے بالغ ہونے تک پرورش کی، وہ قیامت کے دن جنت میں اس حال میں آئے گا کہ میں اس کے ساتھ ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گا۔ نیز فرمایا، جو شخص ان بچوں کے ذریعے مصائب سے آزمایا جائے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو یہ بچیاں اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، ایک مسکین عورت اپنی 2 بچیوں کے ساتھ میرے گھر آئی تو میں نے اسے کھانے کے لیے 3 کھجور دیے۔ اس نے اپنی دونوں بچیوں کو 1-1 کھجور دی اور 1 کھجور خود کھانے کے لیے اپنے منہ تک لے گئی۔ بچیوں نے وہ کھجور بھی اس سے مانگ لی۔ اس نے اپنے حصے کے کھجور کو 2 ٹکڑے کیے اور دونوں میں بانٹ دیے۔ مجھے اس کا یہ کام پسند آیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کام کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب کر دی اور اسے جہنم سے آزاد کر دیا۔ بچیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا عالم یہ تھا کہ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے یا سفر سے لوٹتے تو سب سے پہلے مسجد میں آتے اور اس میں 2 رکعت ادا فرماتے، پھر اپنی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے جاتے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے شک میں ڈالتی ہے وہ مجھے بھی مشکوک لگتی ہے اور جو چیز اسے تکلیف پہنچاتی ہے وہ میرے لیے بھی اذیت ناک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بیٹی سے اتنا پیار تھا، لیکن افسوس ہمارے معاشرے میں بھی بیٹوں اور بیٹیوں میں تفریق اور بچوں کو بچیوں پر ترجیح دینے کی وہی جہالت کبریٰ موجود ہے جو کبھی عربوں میں تھی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ بیٹے کی پیدائش پر تو لڈو بانٹتے پھرتے ہیں، لیکن لڑکی کی پیدائش پر ان کا منہ لٹک جاتا ہے، بیویوں سے روٹھ جاتے ہیں۔ نہ صرف روٹھتے ہیں بلکہ کئی ایسے ہیں جنہوں نے لڑکیوں کی پیدائش پر اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں وہ ہے جنہوں نے حالت حمل میں اپنی بیوی کی طبی جانچ پڑتال چیک اپ کروائی اور جب انہیں یہ پتہ چلا کہ آنے والا مہمان لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے تو انہوں نے اپنی قساوت قلبی سے حمل ساقط کروا دیا۔ کثرت سے ایسے واقعات میں تو ان گنت عورتوں کی قیمت جانیں بھی ضائع ہو گئی۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچہ ہو یا بچی، ہر ایک کو اللہ کی امانت اور اس کا تحفہ سمجھتے ہوئے قبول کر لے، کیونکہ ارشاد الہی ہے،
يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہے لڑکے، جسے چاہے لڑکے لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو آگے شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کامنٹس کیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔